سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ-TV کی یہ عمدہ کاوش ہے، ایمان افروز کاوش ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ بات یہ ہے، بنیادی مقصد یہی ہے، اس عزم کے ساتھ ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ-TV کی سکرینز پہ حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ کے ٹی وی سیٹس پہ ان ادر ورڈز نظر بھی آتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شرعی تعلیمات کو آپ کے گھروں تک آسان اور عام فہم انداز میں پہنچایا جائے۔ اور جناب، گزشتہ کئی اقساط سے ایپیسوڈ سے ہم بات کر رہے ہیں نفلی عبادات کے احکام کے تعلق سے۔ نوافل یعنی تطوع، زائد اعمال، آپشنل پریئرز اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، یعنی اس کے قرب اور اس کی محبت کے حصول کے لیے ادا کیے جانے والے اعمال۔ اور اگر نمازوں کی بات ہو تو پھر جناب نمازیں، اور اس تعلق سے گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو نوافل ہیں یہ بندے کی درجات میں بلندی کا بھی سبب بن سکتے ہیں، اور جناب اس کے گناہوں کو مٹا دینے کا بھی سبب بن سکتے ہیں، اور فرائض میں جو کمیوں کوتاہی ہو جاتی ہے اس کا ازالہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرنا ہے، اور نوافل کا بھی، فرائض بہرحال مقدم ہے لیکن نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے جناب سب سے پہلے منت کے نوافل کے تعلق سے، اس کا حکم شرعی اور اس کا طریقہ۔ پھر جناب آج ہم نماز کسوف، خسوف، استسقاء، صلاۃ التسبیح، اس کا طریقہ، اس کا حکم، یہ ہمارے آج کے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ آج ہم ان نمازوں پہ بھی کلام کریں گے، اور آپ کے جو بھی سوالات آپ کے اذہان کے نقشوں پہ ابھریں، اپنے یعنی کالز کے ذریعے آپ اس میں ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور وہ کوئی اس پلیٹ فارم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج جو عالمات میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ آسان اور عام فہم انداز میں بہنیں ہیں، بہنوں کو سکھاتی ہیں، اللہ دونوں کو سلامت رکھے، عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ علیہ شارق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے اور آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کریں۔ اس دعا کے ساتھ ہم آپ دونوں کو ویلکم کر رہے ہیں۔ جناب، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ میرے بڑے، ہم سب کے بڑے، ہمارے مینٹور شیخ الحدیث، فیض بخش، فیض گستر، فیض رساں مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ماشاءاللہ آج بھی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں؟ جی، اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمہ صفا فاطمہ، آپ کی سمت آؤں گی، اور ہم سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں منت کے نوافل کے تعلق سے۔ تو منت کے نوافل کا حکم شرعی بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منت بیسیکلی ایک عبادت کے ارادے کا اظہار ہے، یعنی کوئی قولی طور پر اس بات کا اظہار کرے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 نفل پڑھوں گی یا چند نوافل ادا کروں گی، تو یہ منت کہلاتی ہے، جس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عبادت واجبہ کی جنس سے ہو، تبھی اس منت کو پورا کرنا واجب بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے نماز کی منت مان لی، حج کرنے کی منت مان لی، اسی طرح صدقہ ادا کرنے کی منت مان لی، روزہ رکھنے کی منت مان لی۔ یہ تمام منتیں ایسی ہیں کہ اگر بالفرض کسی نے اس کا ارادہ کیا ہے تو ان منتوں کو پورا کرنا شرعی طور پر واجب ہوتا ہے، یعنی لازم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کام کے ساتھ معلق کیا ہے، مثال کے طور پر نارملی ایسی ہی منت مانی جاتی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 نفل ادا کروں گی،
تو ایسی صورت میں جب وہ کام ہو جائے گا اس کے بعد ان نوافل کو ادا کیا جائے گا. پہلے جو نوافل ادا کر لیے وہ یہ منت کے نوافل نہیں کہلائیں گے. وہ ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں ایک التجا کو پیش کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نوافل بن سکتے ہیں، لیکن منت کے نوافل جب کسی کام کے ساتھ معلق کر دیا جائے ان نوافل کو تو وہ اس کام کے پورا ہونے کے بعد ادا کیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ منت کے جو نوافل ہیں عام طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں، جیسے عام نفل نماز ہوتی ہے ادائیگی اسی طرح ہوگی، لیکن ذہن میں یہ حاضر ہونا چاہیے کہ فلاں منت جس کا ارادہ کیا تھا اس منت کو میں ادا کر رہی ہوں، وہ منت کے نوافل میں ادا کر رہی ہوں. یہ نفل ادا کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں حاضر رکھنا ضروری ہے. پھر اگر خاص دن کے ساتھ معلق کیا تھا فلاں دن میں پڑھوں گی تو پھر اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ تو پھر نارملی جو نوافل کی منت ہوتی ہے وہ اسی طرح مانی جاتی ہے کہ 2 نفل پڑھ دیں گے یا چند نوافل ادا کر دیں گے اس کام کے مکمل ہونے کے بعد، تو بس پھر اس میں کسی بھی دن اور مکروہ اوقات کے علاوہ ان نوافل کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. ایک بات یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات ہم منتیں مانتے ہوئے بہت زیادہ نوافل کی منتیں مان لیتے ہیں یا کثرت سے منتیں ماننے کا معمول ہوتا ہے اور پھر بعد میں ان منتوں کو بھول جاتے ہیں. تو چونکہ ابھی یہ ذکر ہوا کہ ان منتوں کو پورا کرنا جو کہ واجب کی جن سے ہوں ان کی ادائیگی کرنا یہ لازم ہوتا ہے، واجب ہے، اور واجب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب ان کی ادائیگی ہم نے خود اپنے اوپر لازم کی ہے اور ان کو ہر حال میں ادا کرنا ہوگا. لہٰذا اتنی ہی منتیں مانی جائیں کہ جن کی ادائیگی ہمارے لیے آسان ہو، اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا نہ کیا جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے نوافل اگر بول دیے جائیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کم نوافل کی منت مانیں لیکن ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکیں. جناب آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور عالمہ علیہ شارق مجھے یہ بتاؤ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ اس نماز کا چاہتے ہیں بیان ہو. جی واجبات یہ تمام اپنی جگہ اہمیت کے حامی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو نوافل اور سنتیں ہوتی ہیں ان کی ادائیگی بھی غیر ضروری نہیں ہوتی. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کو عطا نہ کروں، میں آپ کو بخشوں نہیں. پھر فرمایا کہ کیا میں آپ کے اوپر احسان نہ کروں. آپ کا ایک ہی بات کو 3 دفعہ مختلف انداز میں سوال کرنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو آپ کی اگلی بات ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ خصلتیں ہوں گی تو اس کے تمام تر گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چھوٹے بڑے ظاہر باطنی جس طرح کے گناہ ہیں تمام تر گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صلاۃ التسبیح کی ترغیب دلائی. پھر آپ نے فرمایا کہ دن میں ممکن ہو تو 1 دفعہ لازمی ادا کرو، اگر 1 دفعہ ممکن نہ ہو تو جمعے کے دن ادا کر لو، وہ بھی اس کا بھی ٹائم نہیں ہے تو آپ مہینے میں 1 دفعہ ادا کر لیں. اگر مہینے میں بھی وقت میسر نہ ہے تو سال میں تو کم سے کم لازمی 1 دفعہ لازمی ادا کریں. یعنی یہ صلاۃ التسبیح جو نماز ہے، علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ صرف دنیا میں بھی آپ کے لیے رحمت کا اور آپ کے گھر میں آپ کے رزق میں برکت کا باعث بنتی ہے، آخرت میں بھی آپ کے لیے تمام گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتی ہے، ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بنتی ہے. یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کرنے کا انتہائی مؤثر طریقہ ہے. جو روزمرہ کی زندگیوں میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں یا فرائض واجبات میں کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے تو یہ نوافل، یہ نماز ان کوتاہیوں کو پورا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ماشاء اللہ، بہت شکریہ جناب. مفتی صاحب کی سمت بڑھیں گے، اور مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں جو بہنوں نے صلاۃ التسبیح کی فضیلت کے تعلق سے اور منت کے نوافل کا حکم شرعی بتایا، آپ اپنے حساب سے بھرپور رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں منت کے نوافل کی جہاں تک بات ہے تو منت کے نوافل اگر منت اس طرح مانی تھی جس طرح شرعی طور پر منت متحقق ہوتی ہے تو منت کے نوافل پڑھنا لازم ہے. بغیر نوافل پڑھے آپ بری و ذمہ نہیں ہوں گے. جیسے منت شرعی طور پر متحقق ہوتی ہے، مطلب شرعی طور پر متحقق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم زبان سے آواز نکالنا، الفاظ ادا کرنا ضروری ہے. اتنی آواز میں الفاظ کہے کہ اپنے کانوں کو سنائی دے. اگر کوئی شور و غل وغیرہ ہو اس وجہ سے سنائی نہیں دیے تو الگ بات ہے. نارمل ایسی آواز میں کہنا، اتنی آواز میں زبان سے منت کے الفاظ ادا کرنا کہ اگر شور و غل وغیرہ نہ ہو تو اپنے کانوں کو سنائی دے جائے.
تو اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے تو ہی شرعی طور پر منت متحقق ہوتی ہے۔ اگر صرف دل میں نیت کی ہے منت کی، زبان سے منت کے الفاظ نہیں کہے تو اس صورت میں اسے پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو لہذا یہ بھی ذہن میں رہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسا ہے کہ زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتے، صرف انہوں نے دل میں نیت کی ہوتی ہے، اور بعد میں پھر پوچھتے ہیں اور بتا بھی رہے ہوتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی دل میں نیت کی تھی خالی یا زبان سے بھی الفاظ کہے تھے، تو بتاتے ہیں کہ ہم نے صرف دل میں نیت کی تھی۔ تو اگر صرف دل میں نیت کی ہے تو اس صورت میں تو وہ شرعی طور پر منت نہیں ہوتی۔ شرعی طور پر منت کے تحقق کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے الفاظ کہے ہوں، صرف دل میں نیت ہونا کافی نہیں ہے۔ تو اگر زبان سے آپ نے الفاظ کہے ہیں منت کے اور نوافل ادا کرنے کے، تو اس صورت میں وہ آپ پر نوافل لازم ہو گئے ہیں۔ اب لازم ہو گئے ہیں تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اس وقت میں نے جوش میں منت مان لی تھی نوافل کی، اب مجھ سے نوافل پڑھے نہیں جا رہے تو میں نوافل کی جگہ کوئی صدقہ دے دوں، کوئی اس کا کفارہ دے دوں تو چل جائے گا۔ تو نہیں جناب، نوافل پڑھے بغیر اب آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اب آپ پر نوافل لازم ہو چکے، آپ نے اپنے ذمے میں خود لازم کیے ہیں، اب آپ نے نوافل ہی پڑھنے ہیں۔ سستی ہو رہی ہے، ہوتی رہے، جو آپ نے کہا ہے اب آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اب کفارہ یا صدقہ وغیرہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ میں اس پہ آگے بھی انشاءاللہ روشن کرتا ہوں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اور جوش میں آ کے اگر آپ نے منت مان لی ہے تو اب اس کو پورا کرنا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں نفلی عبادات کے احکام ہمارا موضوع ہے۔ عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں اور آن بھی پر براہ راست مفتی صاحب، شیخ الحدیث، استاذ العلماء ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ بریک سے قبل آپ ہمیں منت کے نوافل کے تعلق سے سمجھا رہے تھے، ہم ان کے ساتھ بڑھیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنی بات کو مکمل فرمائیں۔ جی حضور۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ منت کے نوافل اگر آپ نے مان لی ہیں، زبان سے آپ نے مانے ہیں، تو صورت میں اب آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ اب جوش میں آ کے جو بھی کہا تھا اب آپ اسے پورا کر رہے ہیں، اور جس طرح کہا ہوتا ہے اس طرح پورا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ویسے تو نوافل عام نوافل جیسے پڑھے جاتے ہیں اس طرح پڑھنے سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس وقت یہ قید لگا دی یا یہ کہہ دیا کہ جناب میں کھڑے ہو کے نوافل پڑھوں گا یا کھڑے ہو کے نوافل پڑھوں گی منت مانتے، تو اب آپ کو کھڑے ہو کے پڑھنے پڑیں گے۔ اب بیٹھ کر نوافل پڑھنے سے ادا نہیں ہوں گے۔ ویسے یہ نہ کہتے تو بیٹھ کر پڑھنے سے بھی ادا ہو جاتے، لیکن جب آپ نے خود سے قید لگا دی، خود سے شرط عائد کی، خود سے آپ نے یہ ٹرم لگائی ہے کہ میں کھڑے ہو کر یہ نوافل ادا کروں گا منت کے، یا کھڑے ہو کر ادا کروں گی، تو اب آپ نے اس کو نبھانا ہے، اب آپ نے پورا کرنا ہے اس کو۔ اسی طرح اگر آپ نے روز کی نیت کر لی ہے کہ جناب میں روز اتنے نوافل ادا کروں گا، اتنے نوافل ادا کروں گی، تو اب آپ کو روز کرنی پڑے گی۔ اور اگر روز کی کوئی قید نہیں لگائی یا آپ نے کھڑے ہو کر کوئی قید نہیں لگائی، ایسے ہی کہہ دیا کہ اتنے نوافل پڑھوں گا، اتنے نوافل پڑھوں گی منت کے، تو اب آپ جب چاہیں جو ہے وہ نوافل اتنے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں وقت کی قید بھی نہیں ہے، روز پڑھنے کی قید بھی نہیں تھی، کھڑے ہو کر پڑھنے کی قید بھی نہیں تھی، بیٹھ کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو اچھا، منت بھی اتنا جوش میں آ کے مانتے ہیں نا، تو کئی دفعہ ایسا ہے ہمارے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا، سوالات بھی کرتے ہیں، موصول ہوتے ہیں، لوگوں کا رجوع ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے 100 نوافل کی منت مانی تھی، اب اس وقت 100 کی مان لی، اب کہتے ہیں کہ 100 پڑھے نہیں جا رہے۔ ہمت جواب دے گئی، اب ہم جو ہے بیمار ہیں ایسے۔ بھائی اب آپ نے 100 کی مانی تھی، اب آپ کو 100 پڑھنے پڑیں گے۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جوش میں آ کے 100 نوافل کی مانیں؟ اول تو ویسے ہی میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی ایسا کوئی ہمیں حکم نہیں ہے سچ کہ منت ماننی ہی ماننی ہے۔ یہ شریعت نے آپ کو ایک آپشن دیا ہے کہ آپ نے اگر منت مانی ہے، جائز طریقے سے منت مان رہے ہیں، منت ہو گئی ہے، تو اب آپ کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ورنہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ نے خود سے منت ماننی ہی ماننی ہے، منت نہیں مانیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، یا منت نہیں مانیں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ تو آپ منتیں ماننا بہت زیادہ، یہ ویسے ہی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت کوئی مستحسن کام ہے۔ اول تو منت ماننے کی حاجت نہیں، آپ ویسے اللہ سے دعا کر لیں، اور اگر چلیں آپ نے منت مان لی ہے تو آپ اتنی منت مانیں جتنی آپ ایزیلی نبھا سکیں، جو آپ ادا کر سکیں۔ ایسا جوش میں آ کر جو ہے کہ 100 نوافل پڑھیں گے، یہ 100 روزے رکھیں گے، بھائی آپ سے یہاں 30 روزے نہیں رکھے جاتے رمضان کے، جو ہے 100 روزے آپ رکھیں گے۔ آپ سے روز کی جو 5 وقتہ نماز ہے وہ نوافل کے ساتھ مکمل پڑھنی، وہ دوبھر ہو رہی ہے، وہ مشکل ہو رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ اتنا جو ہے نا جوش و خروش سے کہ 100 نوافل پڑھیں گے، تو گویا کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو چیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم 100 پڑھیں گے، بعد میں کہہ رہے ہیں نہیں پڑھیں گے، بھی ایسے ہی کہہ دیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ایسا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، اللہ کو کوئی چیٹ کر ہی نہیں سکتا، اور کوئی اگر اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس سے برتر ہے، پاک ہے نفع و ضرر سے، کہ اسے کوئی نفع ہو یا اسے کوئی نقصان ہو۔ بندے کا اپنا نفع اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ بندہ سیدھا رکھے گا تو اس کا ٹوٹل نفع سارا اسی کا ہے، اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ خراب کرے گا تو ٹوٹل نقصان اس کا اپنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کو سمجھیں، اور جو شرعی احکام ہیں ان کی حساسیت کو بھی سمجھا کریں۔ اول تو ایسی منتیں مانے نہیں، اور اگر مان لی ہیں تو اب آپ پھر اس کو پورا کریں، نبھائیں، ادا کریں۔ صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح کے حوالے سے بھی بات ہو گئی، کلام ہو گیا۔ اچھا ماشاءاللہ، میں آپ کے سمجھاؤں گی عالمہ صفا فاطمہ، اور صلاۃ التسبیح کا طریقہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیے۔ جی، نام ہی اس کا صلاۃ التسبیح ہے، تسبیح والی نماز، تو طویل نماز ہے، اور اس کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں کوئی نماز نہیں ادا کی جاتی، تو صلاۃ التسبیح میں یہ اہتمام کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا لیٹ مکروہ وقت سے پہلے، ظہر سے پہلے جو مکروہ وقت ہوتا ہے اس سے پہلے شروع کر لی، لیکن جب وہ اختتام ہوا اس نماز کا تو مکروہ وقت شروع ہو چکا تھا، تو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ ایسے وقت میں شروع کریں کہ اس نماز کا اختتام بھی مکروہ وقت سے پہلے ہی ہو جائے۔ صحیح۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ، اگر ادائیگی کی بات کریں تو اس کی ادائیگی کے طریقے میں تسبیحات اضافی پڑھی جاتی ہیں، باقی نماز تو 4 نوافل جیسے ہوتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے، اس میں تسبیحات اضافی ہوں گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ قرات سے پہلے یعنی جب ثنا پڑھتے ہیں اس کے بعد 15 مرتبہ، اور اس کے بعد ہر رکن میں بیٹھنے کے علاوہ، یعنی جو آپ بیٹھ کر قعدہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہر رکن میں یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ تو قرات سے پہلے 15 مرتبہ، قرات کے بعد 10 مرتبہ، اسی طرح رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر دوبارہ سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ اس تسبیح کو ادا کیا جائے گا۔ تو ہر رکن میں 75 یہ تعداد مکمل کرنی ہے۔ قعدہ اولا، قعدہ اخیرہ میں تسبیح نہیں پڑھی جاتی۔ ٹھیک۔ ان جو بتائی گئی ہیں چیزیں، ان کے مطابق اس نماز کو مکمل کیا جائے گا، اور جہری اور سری جو اوقات ہیں ان اوقات کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ یعنی اگر رات میں پڑھ رہے ہیں تو بلند آواز میں بھی نماز کو، جیسے عام نماز کا حکم ہے اس کو بلند آواز سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر دن میں اس نماز کو ادا کیا جا رہا ہے تو آہستہ آواز میں، کہ بس آپ کے کان سن لیں، اتنی آواز میں نماز کو ادا کیا جائے گا۔ جناب، کالز کے ذریعے آپ جو بھی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، پروگرام میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبرز آپ ٹی وی سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں جناب، اور اس وقت کالر میں پروگرام میں شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسی ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی آپ، میرا نام کلثوم ہے، میں علی پور سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا جی، کلثوم بھی ماشاءاللہ ہماری ریگولر کالر بنتی جا رہی ہیں نا کلثوم؟ ماشاءاللہ۔ آپ ہی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم اپنے پرانے کپڑے ہوتے ہیں نا، جو غریب مانگنے آتی ہیں، عورتیں کہتی ہیں کہ اپنا سوٹ دے دو، پرانے والا دے دو، یہ دے دو، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اور ایک ہی سوال ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، پرانے کپڑے عورتوں کو جو مانگنے آتی ہیں تو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کی بات مکمل ہو گئی عالمہ صفا فاطمہ۔ میں آپ کی سمت آ رہی ہوں عالمہ عالیہ شارق، اور مجھے یہ بتائیے کہ صلاۃ التسبیح میں، جیسے تسبیح والی نماز میں پڑھنے والی جو تسبیحات ہیں، تو اگر کسی رکن میں کمی ہو جائے یا کسی تسبیح کو پڑھنے میں یا زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس بھول چوک کا جو حکم شرعی ہے وہ کیا ہے؟ کس طرح سے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ اس صلاۃ التسبیح میں 300 مرتبہ 4 رکعت میں ہمیں اپنا عدد جو کاؤنٹنگ ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی فل کنسنٹریشن حضور قلب حاضر دماغی کے ساتھ ادا کریں۔ جی، سب سے بہترین طریقہ، افضل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جب تسبیح ادا کر رہے ہیں تو اسے مینٹلی دماغ میں ہی کاؤنٹ کرتے رہیں۔ اچھا، اگر ایسا ہو کہ آپ کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ انگلیوں پہ کاؤنٹ کریں گے، بٹ زیادہ حرکت نہیں دیں گے کہ جیسے ہم ایسے ایسے کر کے کاؤنٹ کرتے ہیں، باقاعدہ تسبیح پڑھتے ہیں نماز کے بعد، ویسے کاؤنٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ یہ خلاف سنت عمل ہے۔ ٹھیک۔ اب آپ نے کاؤنٹنگ کرنی ہے تو آپ ایسے کاؤنٹنگ کریں کہ آپ کی ایک انگلی میں 3 پورے ہوتی ہیں اور ایک ہاتھ میں آپ کی 15 تسبیحات مکمل ہو جائیں گی۔ تو آپ تسبیح پڑھتے جائیں اور اپنی ہر پور کو ہلکے سے دباتے جائیں تاکہ مینٹلی ہو جائے کہ یہ آپ کی کاؤنٹ ہو گئی۔ صحیح۔ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کی ہر رکن میں 75، ہر ایک رکعت میں 75 کی جو کاؤنٹنگ تعداد ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ جی۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر دھیان ہٹ جائے تو کمی ہو گئی یا پھر زیادتی ہو گئی، تو آپ اس کے جو متصل رکن ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ نے قرأت والی جو رکن ہے، قیام میں آپ نے پڑھی، قرأت سے پہلے 15 پڑھنی تھی، قرأت کے بعد 10 پڑھنی تھی، جی۔ 10 کے بجائے آپ نے 8 پڑھ لی،
تو اب آپ اگلا جو رکن ہے یعنی رکوع کے اندر وہ جو 2 رہ گئی تھیں اس کو مکمل کریں گے. اگر رکوع کے اندر کمی پیشی ہو گئی ہے تو پھر آپ سجدے میں کریں گے. سجدے میں کمی پیشی ہوئی ہے تو آپ دوسرے سجدے میں کریں گے. یہاں پہ یہ بات حاضر رہے کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قومہ ہوتا ہے اور دونوں سجدوں کے جو بیچ میں بیٹھا جاتا ہے اس دوران آپ جو ان کی تسبیح ہے صرف وہی پڑھیں گے. جو کمی پیشی والی تسبیح ہے وہ ادا نہیں کریں گے کیونکہ ان کا ٹائم پیریڈ ٹھہرنے کا کم ہوتا ہے. تو بس اس میں جتنی تسبیحات 10 ہیں صرف وہی ادا کریں گے. اس میں کوئی کمی پیشی ہوگی تو نیکسٹ میں ادا کریں گے. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ دھیان تھا اس وقت لگا کہ تسبیحات آپ کی کاؤنٹنگ کمپلیٹ ہو گئی, نماز ادا کرنے کے بعد یاد آیا تو نماز آپ کی بالکل درست ہے, فاسد نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھیں کہ آپ نے اپنی پوری توجہ کامل توجہ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور اجر دے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ, بارک اللہ. مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی, اور صلاۃ التسبیح کی جو تسبیحات ہیں اس میں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو آپ رہنمائی فرما دیجئے, اور اس کا طریقہ اس تعلق سے بھی رہا. باقی تو گفتگو ہو گئی ہے, بس ایک جو ہے وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ جو سری اور جہری کی بات ہوئی نا کہ صلاۃ التسبیح کے اندر جو ہے وہ جہری اور سری کی جو رعایت ہے, دیکھیں یہ رعایت بنیادی طور پر تو جماعت کے لیے. جس نے انفرادی صلاۃ التسبیح نوافل ہیں انفرادی طور پر پڑھے جاتے ہیں, تو انفرادی طور پر جس نے پڑھنا ہے بالخصوص خواتین انہوں نے تو ویسے ہی انفرادی ہی پڑھنے. تو انفرادی پڑھنے میں تو ویسے ہی ٹائم کوئی بھی ہو آپ نے بہرحال اس کو سری ہی پڑھنا ہے, جہری نہیں پڑھنا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جہری نماز والے وقت میں جہر سے پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن ایسا کوئی رواج نہیں ہے ہمارے ہاں. ایسا کوئی دیکھا نہیں گیا کہ کوئی جہری نماز کے وقت میں جو ہے اس کو, فرض نماز بھی اکیلا پڑھ رہا ہو تو جہر سے پڑھتا ہو, لوگ سرن ہی پڑھتے ہیں عام طور پر. تو سری نماز آپ جہر کا ٹائم ہو یا سر کا ٹائم ہو, آپ سری انداز میں جس طرح نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کو بھی آپ اس طرح ادا کر لیں جیسے کرتے ہیں. باقی ہاں یہ لازم کب ہوگا, جہر اور سر کا فرق کرنا لازم اس وقت ہوگا کہ جب اس کی جماعت ہو رہی ہو باقاعدہ. اور جماعت جو ہے وہ صلاۃ التسبیح نفل ہے, نفل کی جماعت جو ہے ویسے کئی دفعہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ نفل کی جماعت ویسے خلاف اولا ہے. نفل کی جماعت اگر 2-3 بندے ہوں انہوں نے خود ہی جو ہے وہ ادا کر لی ایسے ہی بغیر تدائی کے تو حرج نہیں, لیکن اگر 3 سے زیادہ افراد ہوں, 4 افراد ہوں اور تدائی ہو, یعنی تدائی کا مطلب یہ ہوتا ہے باقاعدہ بلانا, دعوت دینا, دعوت دے کر ان لوگوں کو اکٹھا کرنا, اکٹھے کر کے نوافل صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا. جیسا کہ بعض اوقات مساجد میں شب بیداری پر ہوتا ہے, جو مخصوص راتیں ہوتی ہیں ان میں شب بیداری کا اہتمام مساجد میں ہوتا ہے, وہاں پر اس طرح صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح باقاعدہ اکٹھا کر کے صلاۃ التسبیح کی جماعت کرانا, صلاۃ التسبیح ہوں یا اور کوئی نوافل ہوں, یہ خلاف اولا ہے. ناجائز یا گناہ تو نہیں ہے لیکن خلاف اولا بہرحال ہے. فقہا کی تصریحات اس کے بارے میں موجود ہیں. تو لہذا اگر اکیلے نوافل ادا کیے جائیں تو اچھی بات ہے, اکیلا پڑھے بندہ, یہ سب سے اچھی صورت ہوتی ہے. بیسٹ یہی ہے کہ نوافل اکیلے پڑھے جائیں. لیکن اگر نوافل کی جماعت کا اہتمام مساجد میں جیسے ہوتا ہے, وہ دور کی وجہ سے اس طرح کر لیتے ہیں کہ بھئی اگر جماعت کا اہتمام نہیں کریں گے, اعلان کر دیں گے خود ہی پڑھ لیں, تو بہت سارے لوگ جو ہے بالخصوص ینگسٹر وہ بعض اوقات باہر جا کے بیٹھ کے گپیں لگانا شروع کر دیتے ہیں, گوسپ شروع کر دیتے ہیں, تو وہ عبادت سے محروم ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چلیں اکٹھے سارے نماز ادا کر لیں, نوافل ادا کر لیں, تو ٹھیک ہے, اس کی بھی گنجائش ہے. ناجائز یا گناہ نہیں ہے مسجد میں اس طرح کرنا. تو اس صورت میں بہرحال پھر اگر وہ جہری نماز کا وقت ہے تو اس میں جہری تلاوت ہوگی, اور سری کا وقت ہے تو سری تلاوت ہوگی. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں, درود پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں نفلی عبادات کے احکام کے تعلق سے, اور بریک سے قبل صلاۃ التسبیح کی فضیلت, اس کا طریقہ, اور تسبیحات میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو جناب پھر کس طرح سے اسے مکمل کیا جائے, یا تسبیحات کو یعنی پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا آگے. تو اس سے متصل رکن میں آپ نے اس کو برابر کر لینا ہے ان نمبرز کو, یعنی جو تعداد بتائی گئی ہے. بات کو مزید آگے بڑھا رہی ہوں, اور اب ہم بات کریں گے نماز کسوف اور نماز خسوف کے تعلق سے. خواتین کا کیا حکم ہوگا, ان نمازوں کی تفصیلات کیا ہے؟ جی بالکل, خواتین اپنے گھر میں ہی نماز ادا کریں گی جس طرح باقی نمازیں ادا کرتی ہیں. نماز کسوف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے شہزادے جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو اس وقت سورج گہن ہوا, اور اس وقت لوگوں کے کچھ خاص کانسیپٹ بنے ہوئے تھے کہ اگر کسی بڑے کا منصب والے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سورج گہن ہوتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر نماز ادا فرما کر اس بات کا ذکر فرمایا
کہ یہ تو اللہ کی نشانی ہے اور اس کی جب یہ سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو تو اس وقت نماز ادا کی جائے. خواتین گھر میں نماز ادا کریں گی اور نارمل نوافل جیسے ادا کیے جاتے ہیں اسی طرح ان نمازوں کو ادا کریں گی. البتہ یہ ہے کہ قرات طویل ہو تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، اور اگر اس کا اہتمام نہ بھی ہو سکے تو کم از کم چونکہ یہ اللہ کی نشانیوں کا اظہار ہے، استغفار کی جائے اس وقت، تو عام نوافل کی طرح نوافل کا اہتمام کر لینا چاہیے. سبحان اللہ. جناب سورج گرہن یا گہن یا چاند گرہن کے تعلق سے بات ہوئی. جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے اور سورج کی روشنی زمین پہ پڑ نہیں پاتی، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا حکم شرعی ہے؟ میں آپ کی سمت آ رہی ہوں اور مجھے یہ بتائیے کہ نماز استسقاء یعنی وہ نماز جو بارش طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا حکم شرعی ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ نماز استسقاء وہ نماز ہے کہ جب لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں یا زمین اناج دینا بند کر دے، تو اس صورت میں ایک سنت طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے. یہ وہ نماز ہے جو عام نوافل کی طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں. اس میں خاص فرق یہ ہے دیگر نوافل کی طرح کہ یہ اجتماعی طور پر ادا کیا جاتا ہے، یعنی تمام تر لوگ ایک صحن یا کھلی جگہ پر نکلتے ہیں اور امام ان کی جماعت کراتا ہے. اسی طریقے سے پھر فرق ایک یہ آتا ہے دیگر نوافل سے اس کا کہ جب دعا کی جاتی ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں پر چادر ڈالی جاتی ہے اور آپ دعا کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کی دعا مکمل ہو جاتی ہے تو آپ اپنی چادر یعنی اپنے ہاتھوں کو پلٹ دیتے ہیں. یہ اس بات سے کنایا ہے کہ جیسے ہم نے چادر پلٹی ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا، اور جو ہمارے اوپر یہ قحط سالی جس میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں اسی طرح سے ہمارے حالات بدل دے گا اور ہمارے اوپر اپنی رحمت برسائے گا. اب اجتماعی طور پر اگر پڑھنا ممکن نہ ہو تو انفرادی طور پر بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. بالکل ممکن ہے کہ آپ کی جو یہ نوافل ہیں یہ قبول ہو جائیں گے. غور طلب بات یہ ہے کہ یہ اچانک سے بارش رک کیوں گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ایک پاس کیوں آ گیا؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا ایک سبب گناہوں کی کثرت ہے. جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے. تو نماز استسقاء ایک طرف سے تو بارش طلب کرنے کا ذریعہ ہے، ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کا بہت ضروری ذریعہ. آپ جب یہ نوافل ادا کرتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایکچولی استغفار کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، نماز استسقاء اور نماز کسوف اور خسوف کے تعلق سے رہنمائی فرما دیں. دیکھیں جو سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز ہے ویسے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا مسنون ہے، لیکن خواتین جو ہے چونکہ وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتی تو وہ اگر انفرادی طور پر گھر میں ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتی ہیں انفرادی طور پر گھر میں نوافل. اور نوافل نہیں پڑھتی تو ویسے ذکر و دعا میں مشغول ہونا چاہیے. یہ جو وقت ہوتا ہے سورج گرہن کا ہو یا چاند گرہن کا ہو تو اس وقت کو ویسے بندہ عبادت میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تضرع کرے، گریہ وزاری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. مردوں کے لیے بھی یہ بات جو ہے مستحسن ہے اور خواتین کے لیے بھی مستحسن ہے. اور استسقاء کی بات بھی یہی ہے کہ اس میں بھی چونکہ جماعت کا اہتمام ہوتا ہے تو عام طور پر چونکہ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے خواتین کا مردوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہونا. مسجد میں خواتین عام طور پر نہیں آتی ہیں، اسی طرح باہر بھی اگر ہو گراؤنڈ وغیرہ میں تو اس طرح ہمارے یہاں رواج اس کا نہیں ہے. تو اس وجہ سے خواتین تو خیر گھر کے اندر ہی انفرادی طور پر ہی جو اگر انہوں نے کچھ پڑھنا ہے نوافل پڑھنے ہیں نوافل پڑھ کے دعا مانگیں. باقی جو جماعت ہے نماز استسقاء کی جو ایس او پیز بیان ہوئی ہیں یہ ساری ایس او پیز جو ہے ان کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے، تو لہذا جو جماعت کے ساتھ مرد ادا کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ نماز استسقاء کی جو ایس او پیز ہے ان کا لحاظ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، کلثوم کے سوالات جو کالر کے شامل کروں. بہن پوچھ رہی ہیں کہ پرانے کپڑے اگر کوئی عورت مانگنے کے لیے آتی ہے اور ہم انہیں دے دیتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں ویسے تو اصل میں یہ سوال جو ہے وہ 2 وجہ سے ذہن میں پیدا ہوتا ہے لوگوں کے. ایک تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر دینا ہے صدقہ کرنا ہے تو اچھی چیز صدقہ کرنی چاہیے، پرانی چیز استعمال شدہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرنی چاہیے. کہ جب ہم اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بھی اچھی چیز ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی اب یہ تو استعمال شدہ چیز ہے، پرانی چیز ہے، اور ہم اب یہ اتران ایک طرح کی، تو یہ ہم کسی کو دیں اللہ کی رضا کے لیے یا ثواب کے لیے تو یہ درست ہے یا نہیں. تو دیکھیں ایک یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جب آپ کریں اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اچھی چیز خرچ کریں، پرانی کی بجائے نئی چیز خرچ کریں، اس کا اجر زیادہ ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ کے وہ کپڑے ضائع ہو جانے ہیں،
یا پڑے آپ نے استعمال جتنے کرنے تھے آپ نے کر لیے، اب آپ کے استعمال کے نہیں ہیں، استعمال نہیں ہو رہے، وہ ایک چیز ضائع ہو رہی ہے، تو ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کے کام آ جائے، کسی کو آپ دے دیں، اور ثواب کی نیت سے دیں گے تو ثواب بھی ملے گا آپ کو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ چاہے صرف کپڑوں کی بات نہیں کر رہا میں، کپڑے ہوں یا اور کوئی چیز ہو، اس کے اندر رائے خدا میں جو خرچ کرنے والی بات ہے، ویسے تو اچھی چیز خرچ کرنی چاہیے، لیکن جب کوئی ایسی چیز ہے کہ بھلے استعمال شدہ ہو، لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ ضائع ہو جائے گی، تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کسی انسان کے کام آ جائے، کسی مسلمان کے کام آ جائے تو آپ دے دیں۔ دوسرا اشکال اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید اس طرح کی چیزوں کو اگلے جو ہے وہ جادو کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ ہماری کوئی چیز چلی گئی، کپڑا چلا گیا یا بال چلا گیا یا اور کوئی چیز چلی گئی، تو اس پہ اگلے جو ہے کچھ پڑھ کے پھونک دیں گے تو جادو میں استعمال ہوگا، تو ہم جو ہے وہ اس سے دیکھیں، اگر آپ کو کوئی ایسا اندیشہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں، اول تو اس طرح کے لوگوں سے آپ کا تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے، کہ جو لوگ اس طرح کی منفی سرگرمیوں میں انوالو ہوں، کہ جو اس جادو کرتے یا جادو کرواتے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے آپ کا تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اول تو ایسے لوگوں سے آپ تعلق ہی قائم نہ رکھیں، اور اگر ایسا تعلق آپ کا کسی سے نہیں ہے تو ویسے خواہ مخواہ بدگمانی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کہ خود سے آپ جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیں، زوم کر دیں، اوور تھنکنگ شروع کر دیں کہ کہیں یہ جادو نہ کرواتی ہو یا کہیں جادو نہ کروا دے، تو ایسے بھی اعصاب پہ چیزوں کو نہیں سوار کرنا چاہیے۔ اگر جو ہے کوئی ظاہری قرائن ایسے موجود نہیں ہے تو پھر آپ خواہ مخواہ کی بدگمانی نہ پالیں، اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے آپ دے دیں۔ اور رہ گئی بات جو ہے وہ مانگنے پر دینے کی، تو مانگنے کے حوالے سے تو بہرحال ایک تفصیل اور بھی ہے، سوال والی بھی، کہ بھئی سوال کرنا اگلے کے لیے درست ہے یا نہیں ہے، وہ پھر کافی تفصیلات ہیں، وہ پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ، ویسے تو وقتاً فوقتاً ہم بتاتے رہتے ہیں، لیکن ابھی وقت کی قلت کے پیش نظر کیونکہ آگے بھی 2 سوال ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ان کی تفصیل پھر کسی موقع پہ اور بتاؤں گا کہ سوال کس صورت میں درست ہے اور کس صورت میں درست نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، خواتین کی محفل کے تعلق سے کیا احتیاطیں خواتین کو کرنی چاہیے؟ ایک سوال جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا، کال آئی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ خواتین جو ہے وہ بعض اوقات خواتین ہی کی محفل ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ نعرے لگاتی ہیں، مثلا نعت خوانی ہو رہی ہے یا ذکر نعرے لگا رہی ہیں اور ہاتھ اٹھاتی ہیں، اونچے اونچا ہاتھ اٹھا کے، اور پھر کہتی بھی ہیں بعض اوقات جیسے مردوں کی محفل میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، ویسے تو وقار کے انداز کو ملوز رکھنا چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس بات سے قطع نظر، جائز ناجائز سے قطع نظر، ویسے میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ وقار ملحوظ رکھنے کا ہمیں حکم ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ آپ نماز کے لیے مسجد جا رہے ہوں تو مسجد جاتے ہوئے فقہا تو یہاں تک کہتے ہیں کہ راستے میں اگر جماعت میں تاخیر ہو رہی ہے تو آپ دوڑ کے نہ جائیں، پہلے سی وقت پہ جائیں، تاخیر ہو گئی تو آرام آرام سے جائیں، دوڑ کے نہ جائیں، کہ یہ آپ کا دوڑنا وقار کے منافی ہے۔ مسجد کے اندر آپ نے اگر جماعت میں شریک ہونا ہے، جماعت نکل رہی ہے، دوڑ کے نہ جائیں، کہ وہ مسجد کے ادب کے بھی منافی ہے، وقار کے بھی منافی ہے۔ تو وقار کے منافی امور سے بچنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں، جہاں تک بات ہے محفل کی، مردوں کی محفل میں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کیفیت میں ایسے اس نے جوش میں آ کے نعرہ لگا دیا، ہاتھ اٹھا دیا، چل جائے گا، وہاں پر بھی یہ بہت زیادہ کثرت سے نہیں ہونا چاہیے، جیسے بعض اوقات بعض لوگ بلا وجہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے کھڑے ہو کے نعرہ لگائے جا رہے ہیں، بات کرنے والے کو بھی دقت ہو رہی ہے، نعت پڑھنے والے کو بھی دقت ہو رہی ہے، دوسروں کو بھی دقت ہو رہی ہے۔ تو ایسا واقعی اگر کوئی کیفیت میں آگے کسی نعرہ لگا دیے، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن ایسا انداز نہ ہو کہ جو وقار کے منافی ہو یا دوسرے کی اذیت کا باعث ہو یا بات سمجھنے میں رکاوٹ بنتا ہو۔ تو یہی احتیاطیں خواتین کی محفل میں ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس میں تھوڑی ذرا اور احتیاط ہے، اس لیے کہ خواتین کے پردے کا معاملہ بھی ہے۔ تو بعض اوقات نعت پڑھتی ہیں تو اس طرح باقاعدہ مردوں کی طرح ایسے اونچے ہاتھ اٹھائیں گی، باقاعدہ بولیں گی کہ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کے کہو، نعرے لگاؤ، تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ پھر دوسروں کو انگشت نمائی کا موقع ملتا ہے، اگلے پھر اس پر انگلی اٹھاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ تو آپ نعت خوانی، آپ کی وجہ سے نعت خوانی پر کوئی انگلی اٹھائی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ ایسا انداز اختیار کریں نعت خوانی کا یا محفل کا کہ جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اور سوچنے سمجھنے کہ آپ کی گفتگو سے بہت سارے دریچے واہ ہوئے ہیں۔ ساری بہنوں سے درخواست ہے کہ اس پہ توجہ کیجیے گا۔ اس موقع پہ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گی، عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ علیہ شارق، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو رہی۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی جناب، نفلی عبادات کے احکام کے تعلق سے انشاءاللہ آگے بھی کلام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ
دین اور خواتین، دین اور خواتین